استغفار کا ایک میرا بہت بڑا موضوع ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اب سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میری بہنیں، جتنے میرے دیکھنے والے، میرے گھر والے، جتنے بھی ہیں میری فیملی ممبرس، اللہ پاک ان سب کی دلی حاجات پوری کر دیں، ان کی تمام جو ہے پریشانیاں خوشیوں میں بدل دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی دیں، لمبی زندگی دیں، آپ کو، آپ کے بچوں کو، اور آپ کے جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ پاک ہر حاجات پوری کریں، ہر مشکل سے نکال دیں، ہر مشکل آسان کر دیں آپ سب کی۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفار کا ولاگ جو ہے میں ڈیلی استغفار پہ ولاگ بناؤں گی تب تک جب تک میری جو ہے بہنیں مجھے آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اتنی بار پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ہم اتنی بار پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تب تک میں آپ کو موٹیویٹ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے میں آپ سے ایک جو ہے آج اسٹوری شیئر کروں گی استغفار کے بہت موضوع۔ استغفار کا جو موضوع میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اپنا موضوع شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ میری زندگی میں بھی استغفار سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں نے بھی بہت چیزیں جو ہے نا اپنی لائف میں فیس کری، لیکن استغفار کی برکت سے، استغفار کی فضیلت سے جو ہے نا جو بھی جتنی پریشانیاں تھیں استغفار کے موضوع میرے ساتھ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پریشانیوں سے نکال دیا۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، جو بھی میری بہن مجھے کامنٹس کرتی ہیں آ کے ہم استغفار پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں استغفار پڑھنے سے نا اتنا سکون ملتا ہے نا، دل سکون مل جاتا ہے۔ آپ کو جتنی بھی آپ کی ٹینشن ہوگی نا تو وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ استغفار مجھے لگتا ہے ایک ایسا سمندر ہے جس میں اترنے کے بعد نا اس سمندر میں آپ کے اندر سکون بھر جاتا ہے۔ استغفار جو ہے آپ کے دل کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ آپ جب کچھ غلط بھی کرنے ہوں گے نا کسی کے ساتھ تو استغفار آپ کو روک دیتا ہے وہ کام کرنے سے۔ میرے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں استغفار پڑھنے سے، سب سے زیادہ یہ آئی ہے کہ میرے اندر صبر آ گیا۔ پہلا تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے استغفار پڑھنے سے کہ تمام جتنی پریشانیاں تھیں نا وہ تو سائڈ پہ چلی گئیں۔ سب سے پہلے سکون ملا، اس کے بعد صبر بہت آیا۔ اب اگر مجھے کوئی بات بول دیتا ہے نا، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ طنز کر دیتے ہیں، جو آپ سے جالس ہوتے ہیں، جو آپ سے انسیکیور فیل کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آپ کو طنز ضرور کرتے ہیں، اور ایسے طنز کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جب میرے منہ پہ مجھے کوئی اتنا کچھ بول دیتا ہے نا تو میں آگے سے جواب نہیں دیتی۔ حالانکہ پہلے میں ایسی نہیں تھی، پہلے میں ایسی تھی کہ میں ہاتھ کے ہاتھ جب تک میں جواب نہ دے دوں نا تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، بے چینی رہتی تھی، کچھ ہوتا تھا کہ میں نے اس کو بولا کیوں نہیں۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کرتی، میں سوچتی ہوں نہیں، چھوڑو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ جو بھی مجھے کچھ بھی کہتا ہے، میں صبر کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ریئیکٹ نہ کروں، اور خود ہی میں کیا کوشش کرتی ہوں، پہلے تو میں کوشش بھی کرتی تھی تو میں نہیں کر پاتی تھی، اب تو خیر قدرتی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صبر دے دیا ہے کہ میں ان چیزوں پہ نا میں بالکل ریئیکٹ نہیں کرتی۔ دوسرا یہ کہ اگر میرے ساتھ کوئی پریشانی ہو، جیسے میرے بچے جو ہے کوئی چیز مجھ سے فرمائش کر رہے ہوں، میں اس ٹائم نہیں دلا سکتی، میرے پاس پیسے نہ ہوں یا کوئی چیز میں لے نہ سکوں، اپنے لیے کچھ نہ خرید سکوں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو احساس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے، مطلب ان کے پاس سب کچھ ہے، ہوتا تھا دماغ میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہر انسان کی فطرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ اس کو تھوڑی جالسی ہوتی ہے، لیکن اب میرے اندر وہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ مجھے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اتنا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میں دل میں یہ سوچتی ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے۔ جیسے پہلے میں کسی کے ولاگ دیکھتی تھی نا، میں مثال دیتی ہوں، جیسے میں ولاگ دیکھتی تھی اور اس کے اتنے سارے ویوز آئے ہوتے تھے، ملینوں میں سبسکرائبرس، تو میں سوچتی تھی یار اس کے پاس تو اتنے، اور مجھے جیلسی فیل ہوتی تھی۔ لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں نہیں، اگر میں کسی کے ملینوں میں بھی سبسکرائبر دیکھوں یا ویوز دیکھوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ جو ہے نا میرے اندر یہ بہت بڑا چینج آیا ہے کہ میں کسی خوشی میں نا ڈبل خوش ہوتی ہوں، مجھے جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور اندر سے مجھے ہوتا ہے کہ نہیں، اور مجھے ایسا احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے آپ کو استغفار پڑھنے سے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا قدرتی اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دے دیتا ہے انسان کے اندر کہ وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے، بہت صبر والا ہو جاتا ہے۔ استغفار کی تو بہت برکت ہے، میری زندگی میں استغفار نے بہت کام کیا ہے۔ جب جو ہے میں چاہتی تھی اللہ پاک مجھے میرا گھر دے دیں، میں نے کسی سے شیئر نہیں کرا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے جو ہے ہسبینڈ سے یا کسی سے مطلب کچھ بھی، میں شروع سے میری ایک عادت ہے کہ میں بہت سمجھداری سے چلتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ سے ایسی کوئی فرمائش نہ کروں جو وہ نہ پورا کر سکیں، لیکن یقین کریں میں استغفار پڑھتی تھی، نماز تو میں پڑھتی تھی، لیکن استغفار جب میں نے پڑھنا شروع کرا نا، کیونکہ استغفار میں نے جب پڑھنا سٹارٹ کرا تھا جب مجھے ڈپریشن بہت زیادہ ہوا تھا، تب میں استغفار نا 7 بار 1000 بار پڑھتی تھی۔ تو کوئی رات ایسی ہوتی تھی جیسے جاگنے کی راتوں میں بتاتے ہیں کہ آپ اتنی بار پڑھیں، تو میں پڑھتی تھی، بہت پڑھتی تھی میں۔ اور لیکن نا دل میں میرے بس یہ تھا کہ اللہ پاک مجھے نا کیونکہ مجھے ڈپریشن ہوا تھا، تو میرا دل چاہتا تھا میری اپنی کوئی جگہ ہو، سکون ہو، جہاں نفسا نفسی نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ ایک انسان ہوتا ہے نا، دل چاہتا ہے کہ آپ کا چھوٹا گھر ہو لیکن اپنا ہو، چاہے آپ وہاں کام کریں یا نہ کریں، آپ کی طبیعت کیسی بھی ہے، تو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے نا، الٹا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہر جگہ یہی ہوتا ہے جب آپ جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے سسٹم، اس کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن نا مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرا اپنا گھر ہو، جہاں میری طبیعت بھی خراب ہو نا، تو مجھے یہ کہنے والا نہ ہو کہ یہ کام کرو زبردستی، مجھے بس دل میں میری خواہش تھی، لیکن میں نے اپنی خواہش نہ اپنے سسرال والوں پہ ظاہر کرنا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو تنگ کرا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے راستے بنا دیے کہ میں اب سوچتی ہوں نا، میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے عبادت اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ ہمارے صرف اللہ کہنے پہ ہمیں ایسے تڑپ کے بلاتے ہیں، ہماری ہر حاجات پوری کر دیتے ہیں اللہ پاک، دل میں چھپی ہوئی خواہش کو اللہ تعالیٰ فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ بس میرا تو نیک مقصد تھا، میں چاہتی تھی کہ میں بس لڑائی جھگڑے نہ کروں اور سکون کے ساتھ جو ہے نا میرے معاملات طے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گھر سے نواز دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے، اللہ پاک سب کو اپنا گھر دے، سب کو سکون دے سب کی زندگیوں میں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں، استغفار آپ پڑھتے رہیں گے نا، ابھی آپ بولتے ہیں میں نے استغفار پڑھا یا عبادت کری، میں نے یہ نہیں بولا کہ میں نے یہ کرا تو میرے ساتھ جو ہے مجھے یہ نہیں ہو رہا، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، نہیں، خواہش اپنی جگہ تھی، عبادت اپنی جگہ تھی، عبادت میں مجھے سکون آتا تھا، مزہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تو مزہ ہی الگ ہے۔ وہ میں اپنی جو ہے خواہش پوری کروانے کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی تھی، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتی تھی نا، کیونکہ میرا رب تو اتنا عظیم ہے، اس کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھکتی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، سچ میں بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو دل سے بلائیں، اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو پکار کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیسے تڑپ کے آپ کو جواب دیں گے۔ میری جتنی بھی بہنیں پریشان ہیں یا ان کی کوئی بھی حاجات ہے، کچھ بھی خواہش ہے، بس آپ استغفار پڑھیں، پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کی کیسے سنیں گے۔ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔